بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک ابرار صاحب سابق سابق ایم پی اے، سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، ہم ان کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کہتے ہیں۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ملک میں موجودہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے، ملک اس وقت عدم استحکام ہے، کوئی امن نہیں ہے، مہنگائی وہ ہے، ڈالر اتنا پہنچ گیا ہے، اس ملک کو اس وقت کون چلا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے نا۔ آج کچھ حالات ہیں، کل کچھ حالات ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈیا کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ عوام کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھتے ہیں، اور آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے، میں اس پہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، بات حالات اور ملک کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو حالات آج سے تقریباً 2018 کے بعد اس ملک میں جو پیدا کیے گئے یا جو چل رہے ہیں، اس میں جو بھی معاملات ہیں، چاہے آپ اسے کوئی بھی رنگ دے دیں، چاہے آپ اسے مہنگائی کا رنگ دے دیں، چاہے آپ اسے کسی اور طریقے سے لے آئیں، کسی کی نااہلی، کسی کی کوتاہی، کسی کی نالائقی، اور اب وہ کسی کے اوپر 3-4 ہفتے یا 3-4 مہینوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب سے پاکستان بنا ایک سازش کا شکار ہے، اور وہ سازش بار بار اسی ملک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اس ملک کو بہت سارے طریقوں سے خراب کرنے کی یا اسے دھچکا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر تھے، انہوں نے نیوکلر کا پروگرام لا کر دنیا کی نظر میں اس ملک کو بچا لیا۔ اور نیوکلر ایک ایسا سسٹم تھا جو ایک بہت لمبی داستان ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوا اور اس کا پائے تکمیل تک ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے اس کو پہنچایا۔ جب دنیا نے دیکھا کہ اب یہ نیوکلر پروگرام ان کا ایک ایٹمی طاقت یہ ملک بن چکا ہے، تو اب ان کے پاس کیونکہ ہمارے ملک کے خلاف بہت بڑی ایک سازش جو یہودی لابی کی ہے، اور یہودی لابی کبھی نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے یا ترقی کرے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہی وزیر اعظم پاکستان صاحب کا جو 2013 میں بنے میاں محمد نواز شریف صاحب، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سی پیک کا منصوبہ لے آئے ہیں اور ممالک کے ساتھ مل کر، جس سے پاکستان دنیا کی ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل جائے گا۔ تو انہوں نے اس کے روکنے کے لیے پھر ایک نئی ٹیم تشکیل دی گئی، اور اس تشکیل دینے والی ٹیم کا حصہ پی ٹی آئی بنی اور عمران خان بنے، جنہوں نے دھرنا دے کر اس پروگرام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن نہ رک سکا۔ جب یہ کام نہ ہوا تو پھر ایک جوڈیشنل طریقے سے 2017 میں میاں محمد نواز شریف کو اپنے منصب سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد یہ منصب جس کے حوالے کیا گیا 2018 میں، ان کے آپ 3 سال 8 ماہ کی پورا ایک سسٹم سامنے لے آئیں۔ اگر اس کے اندر کوئی ترقی ہوئی ہے، کوئی بہتری آئی ہے، ملک کی سلامتی کے لیے کوئی کام ہوا ہے، کوئی میگا پروجیکٹ لگا ہے، کوئی بڑا منصوبہ آیا ہے، تو بالکل یہ آنے والا جو سسٹم ہے، بے شک جس پر مرضی پھر ڈال دیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن انہوں نے اس پہ کچھ نہ کرتے ہوئے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے ایک نئے طریقے سے ایک نیا جال لگایا، اور اس جال کے اندر کیونکہ پولیٹیکل جو پارٹیاں ہوتی ہیں، جب ہماری پارٹی کو اور ہماری اتحادی کو یہ بتایا گیا کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ڈوبنے جا رہا ہے، ملک تباہ ہو جائے گا، آپ اس پہ بیٹھے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھیں گے، آپ لوگ صرف اپنے پولیٹیکل سوچ کے لیے چلتے ہیں، تو اس وقت تمام ہماری جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے مشاورت کی، اور وہ لوگ جو اس ملک کے اندر ہمیشہ اس ملک کی سیاسی جوڑ توڑ اور جو معاملات بہتر یا غلط کرنے کے ماہر ہیں، ان کے ساتھ جب بیٹھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ ملک کی حالت یہ بیان کی جا رہی ہے، تو انہوں نے اقتدار کی خاطر نہیں بلکہ ملک کو بچانے کی خاطر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ تیار ہوئے تو جو سکرپٹ لکھا ہوا تھا اس کے اندر پھر چینجنگ شروع ہوگی، کیونکہ ان 2 ہفتوں میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی جدوجہد میں میاں محمد شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم پی ڈی ایم کا جو ہمارے حصے میں ہمارے ساتھی ہیں، جب لگ پڑے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر ملک کو سٹینڈ کر لیں گے، ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں گے، اور ان کو یہ بجٹ پیش کرنا تھا، بجٹ پیش ہو گیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے پنجاب کے اندر پھر ہماری حکومت پر ایک شب خون مارا، اور وہ جب یہ ایک ہم بنے 25 لوگوں کو انہوں نے نائل قرار دے دیا، اور جب ہم دوبارہ انہوں نے ہمیں الیکشن میں بھیجا
10 ووٹیں جو کہ سراسر غلط طریقے سے ایک پارٹی کا سربراہ نے لیٹر لکھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، تو ان سے وہاں تو مقابلہ اسمبلی میں نہ ہو سکا، تو انہوں نے سہارا سپریم کورٹ کا لیا، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ایسا تاریخی اور سیاہ تاریخ بن جائے گی یہ فیصلہ، جس کی آپ تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملے گی۔ تو ایک فیصلہ ہے 25 ارکان ووٹ دیتے ہیں نائل ہو جاتے ہیں، دوسرا فیصلہ ہے 10 ارکان ووٹ دیتے ہیں وہ نائل نہیں ہوتے۔ اب بچہ جوان بوڑھا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سبزی فروش، ٹھیلے والا، چھوٹا دکاندار، بڑا دکاندار، تاجر، بزنس مین، علماء کرام، علماء مشائخین، اور جتنے بھی دنیا میں ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، ویژن رکھنے والے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سیاسی لوگ ہیں، شعور رکھنے والے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف کو اس ملک میں نہیں چلنے دیتے، اس لیے کہ یہ ملک کو آگے لے جاتے ہیں، ملک کو ترقی دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ پچھلے یہ حج کی مثال لے لیں، ایک حج ہوا، اس سے پہلے گورنمنٹ کس کی تھی، اس میں حج کے انتظامات کیا تھے، آج گورنمنٹ کس کی تھی، اس حج میں میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور ہم نے جس بندے کو وزیر بنایا وہ ہماری اتحادی جماعت کے ہیں، اور جب ہم نے حاجیوں کو ریلیف دیا، اس سے پہلے سردار یوسف صاحب جو ہمارے دور میں وزیر تھے، انہوں نے جب حاجیوں کو ریلیف دیا، وہاں مکہ مدینہ میں لوگوں نے دعائیں کی کہ میاں نواز شریف بہتر فیصلے کرتا ہے، میاں شہباز شریف بہتر فیصلے کرتا ہے، تو یہ یہودی لابی کو ہضم نہیں ہوتی بات، کیونکہ آپ کے سامنے رمضان میں مدینہ کے اندر جا کر انہوں نے جو اقدام کیا وہ کبھی بھی نہ بھولنے والی چیز ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہیں چیزیں، تو میں اس پہ لمبی بات نہیں کروں گا، بالکل میدان سجے گا، حالات آئیں گے، الیکشن ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جس عوام کو یہ کہتے تھے کہ یہ غلام نہیں ہے، تو میں صرف اس آپ کے چینل کے توسط سے پوچھتا ہوں، عمران خان نے پرویز الہی سے کتنے ڈالر لیے، کتنے پاؤنڈ لیے، 10 سیٹوں کے عوض پوری جماعت بھیج دی۔ اگر غلام نہیں تھا تو غلامی قبول کیوں کی، اگر غلام نہیں تھا تو اپنے ووٹروں کو غلام کیوں بنایا، اور غلام بنا کر ایک شخص کی اس کے بیٹے سے ڈیل کر کے اس سے پاؤنڈ ڈالر لے کر، اور آج کہتا ہے کہ میں بکاؤ مال نہیں ہوں۔ اس نے اپنے ایم پی اے بیچے ہیں، بڑی جماعت تھی، اپنا کینڈیڈیٹ لاتے، سامنے آتے۔ اگر یہ سودا نہیں ہے تو پھر عوام کو اس پہ کلیئر کریں، یہ سودا ہے، سودا کیا گیا ہے، اور عمران خان اس میں مجرم ہے، پاکستان کا، پنجاب کا، اور اس ملک کے اندر آئین کا مجرم ہے، اور آئینی طریقے سے انہوں نے آئین کے ساتھ غداری کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جہاں بھی گیا ہے ہر چیز کو متنازع بنا دیا، جوڈیشری کو متنازع بنا دیا، اداروں کو متنازع بنا دیا، بیوروکریسی کو متنازع بنا دیا، ہر جگہ وہ ایک ایسی لکیر کھینچے جا رہا ہے جو یہودی لابی کی پیچھے سے پوری اسے پشت پناہی حاصل ہے، اور الحمدللہ ہم یہودی لابی کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے اندر، ہم کبھی بھی انہیں آگے نہیں آنے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے جینا ہے، پاکستان کے لیے مرنا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے جان بھی چلی جائے، ہم یہودی لابی کے سامنے سر نہیں جھکائیں۔ مطلب صاحب ابھی جو 3 ججوں کا فیصلہ آیا ہے نا آپ کی گورنمنٹ کے خلاف ہے، تو ابھی کیا ہے سپریم کورٹ میں آپ نظر ثانی کی اپیل کریں گے نا؟ دیکھیں جی، یہ آئینی باتیں ہیں، یہ ہماری لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، مشاورت کر رہی ہے۔ یہ کوئی پاکستان نہ تو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے، نہ ہی چند افراد کا ہے، بالکل 3 اگر ہم نے تو اس سے پہلے بھی ایک اپیل کی تھی کہ ایک بڑا بینچ بنایا جائے، لیکن اس پہ انہوں نے غور نہیں کیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم لیگل طریقے سے دوبارہ اس چیز کو بحال کرنے کی اور انہی 10 لوگوں کو نائل کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ مطلب صاحب پہلے عمران خان کی حکومت جب ختم ہو رہی تھی اور ختم ہو گئی تو ایک خط اس نے نکالا تھا نا، تو ہر تقریر میں خط سازش ہو گئی ہے، وہ خط دکھا رہے تھے نا، آہستہ سے وہ خط کا جو ہے نا وہ آہستہ سے ختم ہو گیا سلسلہ۔ اس کے بعد انہیں شروع کیا کہ یہ ملک سری لنکا بنتا جا رہا ہے نا، تو اب ایک ہفتے سے وہ سری لنکا کا بھی نام ختم ہو گیا، پنجاب میں ان کی حکومت بن گئی، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ وہی اسکرپٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لکھا گیا ہے، یہودی لابی نے لکھا ہے، اور عمران خان اس کو پائے تکمیل تک لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو سازش ہو رہی ہے اسی کی طرف سے ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی بالکل۔ کوئی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس ملک کو وہ دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔
مطلب صاحب کو اپنے پارٹی ورکروں کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیں جی، پاکستان مسلم لیگ کا ورکر متحد بھی ہے، گرم جوش بھی ہے، اور یہ پارٹی کے لیے ہر وقت ہمہ تن گوشہ تن تیار رہتے ہیں، لیکن ہمارے قائدین کا حکم ہے کہ ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے آئین کو، پاکستان کو یا اداروں کو تکلیف ہو۔ ہم وہ کام کریں گے جو ایک جمہوری طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اداروں کے اپنے حد کے اندر رہ کر قانون کو ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہم بہتری کے لیے جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی بہتری ہوگی، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی باغ دوڑ، اس ملک کی شمولیت، اس ملک کی بہتری پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر سے۔ ملک ابرار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کے لیے ٹائم دیا، بہت شکریہ، تھینک یو۔